السلام علیکم. پازیٹیو سلوشن کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سید الیاسین حیدر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، اور ہم آپ کی خدمت میں سورہ ضحیٰ کی آیات کی جو ایک ہم نے سیریز لانچ کی تھی اس کے سلسلے میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. اور آج ہم سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 جو ہے اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم وہ ڈاکٹر صاحب سے سمجھیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں سورہ ضحیٰ کو سائیکلوجیکلی ایکسپیکٹ سے بہت آسان طریقے سے آیت ایک آیت کر کے ایکسپلین کیا کہ کیسے ہم اپنی زندگیوں میں اس سورہ مبارکہ کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس کو اپنی زندگیوں پہ اپلائی کر کے اپنے لیے پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. یہ آج 3 آیتیں ہیں، میں ان کو تلاوت کیے دیتا ہوں، آپ ان کا ترجمہ مفہوم ہمیں سمجھا دیں. آیت نمبر 6: الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. ان تینوں آیات کا ترجمہ، ان کی شارٹ سی تفسیر ہمیں آپ سمجھا دیں. انشاءاللہ. الم یجدک یتیما فآویٰ. Did I not find you orphan and give you shelter? ووجدک ضالا فہدی. Did I not find you Did I not find you wandering and guide you? ووجدک عائلا فأغنی. Did he not find you want and free from want? یہ جو تینوں آیات ہیں بنیادی طور پر یہ انسان کی تربیت کا ایک کمال قسم کا نظام دیتی ہے. اس میں یادداشت کی درستگی ہوتی ہے، اس سے نظر کی درستگی ہوتی ہے، اس سے دل کی درستگی ہوتی ہے، اس سے کردار کی درستگی ہوتی ہے. اب یہ کیسے ہوتی ہے 1 by 1 کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بیسیکلی سائیکالوجی کے اندر جو ہے نا، ہم جو ہے ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں جب کسی کے اندر کوگنیٹو ڈسٹارشن آ جائے. کوآرڈینیٹو ڈسٹارشن ڈسٹارشن آتی ہے تو جو کوگنیٹو ڈسٹارشن ہے اس کی وجہ سے اس کے ہاں سائیکولوجیکل بہت سے مسائل آتے ہیں، چاہے وہ انگزائٹی ہو، ڈپریشن ہو، ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہو، جو ہے بائیپولر ڈس آرڈر ہو، او سی ڈی ہو. یہ جتنی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے اس کے اندر جو ہے بیسیکلی کوگنیٹو ڈسٹارشن کی وجہ سے اس کے اندر یہ مسائل جنم ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، اس کا کمال یہ ہے، یہ وکٹم مائنڈ سیٹ کو جب ہم یہ آیات دیکھتے ہیں، یہ وکٹم مائنڈ سیٹ کو ٹرسٹ مائنڈ سیٹ کے اندر کنورٹ کر دیتی ہے. صحیح. اب میں ایک ایک کر کے وضاحت کرتا ہوں. اچھا، پہلی جو آیات ہے جو آپ نے پڑھا، الم یجدک یتیما فآویٰ. Did he not find you orphan and give you shelter? یہ کوگنیٹو ریفریمنگ کرتا ہے، آپ کے مائنڈ کے اندر جو ہے نا اس چیز کی میننگ کو بدل دیتا ہے. جب آپ غور سے اس کو جب اسٹڈی کرتے ہو تو آپ کو احساس ہوتا ہے، اور یہ آپ کا جو سسٹم ہے اس کو آپ کا جو فرنٹل لوب ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. آپ غور کرتے ہو، وہ رب جو جس کے ہم میں محروم تھا اور اس کا شکر نہ ادا کروں، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا، جس نے مجھے جو ہے نا یتیمی سے اٹھا کے کن بلندیوں پر لے گیا. اگر میں غور پہ سوچوں، میرے لیے جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ ہے کہ میں جب محرومی آئے گی تو میں جو ہے محرومی کی وجہ سے جب پیچھے اپنی یادداشت کو ریفلیکٹ کروں گا جو میرے ہائپوکیمپس ریجن میں پڑی ہوئی ہے، اور مجھ میں شکر کا پہلو آئے گا. لا ان شکرتم لازیدنکم. اف یو آر گریٹفل اللہ ول ایڈ مور فیور انٹو یو. جو دوسری ووجدک ضالا فہدی. Did he not find you wandering and Almighty Allah guide you? یہاں جو ہے نا برین کے اندر ہو رہی ہے کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ.
وہاں ریفریمنگ تھی، آپ کی زندگی کا میننگ بدل رہا تھا. اور اس کیس کے اندر آپ کی ہو رہی ہے جو ہے کوآگنیٹو ریسٹرکچرنگ. جب آپ کی ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے تو آپ کے جو برین کے اندر جو نیورون ہے ان کے اندر فزیکل چینج آ جاتی ہے. جب فزیکل چینج آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ متکبر نہیں ہوتے، آپ میں تکبر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور جو تکبر ہے نا بیسیکلی یہ آپ کے کردار کی تباہی لگاتا ہے. کیونکہ جب آپ کبر آتا ہے تو آپ کے اندر جو ہے انا آ جاتی ہے، ایگو آ جاتی ہے، سپریارٹی آ جاتی ہے. اور جب سپریارٹی آتی ہے تو بیسیکلی پھر یہ بہت سے آپ سے نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر لے لو، یہ اسی کا سبب ہے. ایگوسٹک کو لے لو، یہ اسی کا سبب ہے. میگلومینیا کا ڈس آرڈر لے لو، اسی کا سبب ہے. نرڈ کو لے لو، وہی اسی کا سبب ہے. یا ایون جو ہے نا سائیکوپیتھ کی طرف چلے جاؤ یا میکویلینزم کی طرف چلے جاؤ، ڈارک پرسنالٹی کے جو پہلو ہے مین آئے. اچھا جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا تو یہ برین کے اندر ریسٹرکچرنگ کرتا ہے. ریسٹرکچرنگ کے مطابق فزیکلی آپ کے نیورون کی ارینجمنٹ ہو جاتی ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے تھنکنگ اور ایک ہے تھاٹ. تھاٹ جو ہوتی ہے وہ امیج فارم میں ہوتے ہیں، تصویر فارم میں ہوتے ہیں، اور وہ ان کی ارینجمنٹ ہوتی ہے. اور جو تھنکنگ ہے نا وہ پروسیس کا نام ہے، اس کے اندر پروسیس جو ہے وہ رونما ہوتا ہے. تو وہ جو چیز چلتی ہے. اچھا پھر جب اب آتے ہیں وَوَجَدَ قَائِلًا فَأَغْنَىٰ Did he not find you want and free from want. اس کے اندر جو ہے آپ کی ہوتی ہے ایموشنل ریگولیشن. صحیح. آپ کے جو ایموشنز ہے ان کے اندر جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں، ریگولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب یہ ریگولیشن ہوتی ہے تو پھر آپ کی جو ہے آپ کے ایموشن آپ کے کنٹرول میں آتے ہیں. اور آپ جو ہے بیسیکلی جو ہے لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہو. آپ کے اندر ظلم اور بے حسی نہیں رہتی، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. تو بیسیکلی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے یہ تبدیلیاں ہمارے مائنڈ سیٹ میں چینج آتی ہیں. اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں دیکھیں، جب میں کوآگنیٹو ریفریمنگ ہوگی میرا پرپز آف لائف بڑا کلیئر ہوگا. اور جس کے اندر پرپز آف لائف کلیئر ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر سائیکولوجیکلی ایشو نہیں ہوں گے. اچھا دوسری ہے ریسٹرکچرنگ. ریسٹرکچرنگ میں یہ جو آپ کا برین کا جو فرنٹل لوب ہے جو ہائر لیول کا آپ ہے، یہ جو ہے یہ جب ایکٹیو ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ ایکٹیو نہ ہو تو آپ کا لمبک برین جو ہے ایکٹیو ہو، خاص کر کے امیگڈیلا، تو پھر آپ جو ہے نا ایسی اوپر نیچے آپ سے باتیں ہو جاتی ہیں کہ جو ہے وہ آپ ذہنی طور پر اس وقت جو ہے نا آپ کا کارٹیسول لیول ہائی ہوگا، ایڈرنلین ہائی ہوگا نہیں. تو جب آپ کا سیروٹونن ڈوپامین جب ہوگا بیلنس ہوگا تو آپ کا آکسیٹوسن ہوگا، جو ہے آپ کا گیبا ہوگا. تو یہ سارے سکون لاتے ہیں جو ہے اس کے اندر. پھر جو ہے ایموشنل ریگولیشن. ایموشنل ریگولیشن کیا ہے؟ پہلے آپ جو ہے ریئیکٹ کرتے ہیں پھر آپ رسپانس کرتے ہیں. تو یہ جب آپ کا جب یہ آخری آیات پڑھتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ Did he not find you want and free from want. اس وقت آپ ریئیکٹ نہیں کرتے، آپ رسپانس کرتے ہیں. اور جب بھی انسان رسپانس کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے خیر کے پہلو نکلتے ہیں، بھلائی کے پہلو نکلتے ہیں. اور یہ جو تینوں آیات ہے بنیادی طور پر آپ کو ایک تربیت کا عظیم نظام دیتی ہیں. صرف ان کو سبحان اللہ پڑھ کے سمجھ کے اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. زبردست. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے بہت آسان طریقے سے سمجھایا. آپ یاد رکھیے گا کہ ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے اور ان کے مخاطب اول جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. لیکن قرآن کریم فرقان حمید ہمیں کہتا ہے کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، اور جو باتیں ان کو کہی جا رہی ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے بھی ان سارے مسائل سے آزادی ہوگی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اور ہم ذہنی طور پہ پرفیکٹ ہو جائیں گے، ہمارے نگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی، نگیٹیو تھاٹس ختم ہو جائیں گی، ہماری زندگی کو ایک پرپز مل جائے گا اور ہم اس کے مطابق چلیں گے. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کی اگلی آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو.